السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہو؟ دیکھیں، پہلی بات صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جامعہ ترمذی کی 2516 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمایا، تم جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جب بھی مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ شرط بہت ہی عظیم اور اہم ترین شرط ہے، اس کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور اس کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں کیا جاتا۔ کچھ لوگ ہیں جو مردوں سے مانگتے ہیں، انہیں اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسیلہ بناتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی بناتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں، اس لیے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بجائے انہی سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرماتا ہے، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں، جب بھی مجھے کوئی دعا کرنے والا پکارتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد جلد بازی سے پرہیز کریں، کیونکہ جلد بازی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی 6340 اور مسلم شریف کی 2735 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہ کہے، دعا تو بہت کی ہے لیکن قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی 2736 نمبر حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں مچاتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جلد بازی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت دعا کی، بہت زیادہ دعائیں مانگی، لیکن اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد دعا میں کوئی گناہ یا قطع رحمی والی بات نہ ہو، جیسے کہ پہلے حدیث میں ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی 7405 اور مسلم کی 4675 حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے اپنے بارے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے تمہیں قبولیت پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے حسن درجے کی صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ خیر و برکات کے دریا بہا دیتا ہے۔ حضور دل سے دعا مانگے، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اجاگر ہونی چاہیے۔ جامعہ ترمذی کی 3479 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو
بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی غافل دل سے کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ کا کھانا پینا حلال ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے ہی دعا قبول کرتا ہے۔ مسلم کی 1015 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے شخص کی دعا کی قبولیت کو ناممکن قرار دیا جس کا کھانا پینا اور پہننا حرام کا ہو۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ لمبے بال، سفر میں پراگندہ بال اور دھول میں اٹا ہوا آسمان کی جانب ہاتھ پھیلا کے کہے یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام سے بنا اور اس کی نشو و نما بھی حرام پر ہوئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حرام کھانے سے دعا میں قوت ختم ہو جاتی ہے اور دعا میں کمزوری آ جاتی ہے۔ دعا میں حدود سے تجاوز مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا میں حد سے تجاوز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے، تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چھپ کر پکارو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ پیارے بھائی وہ شرائط ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کے لیے، ان پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔